आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के लिए और पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का यह अज़ीमुश्शान रहमत व नूर में डूबा हुआ जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, मुबारकबाद के लायक हैं बज़्म रज़ा के तमाम अरकान, जिन्होंने इस मुक़द्दस महफिल का इनेकाद किया, उलमाए अहले सुन्नत को दावतें पेश की। इंशाअल्लाह अभी आप मेरे बाद शहज़ादे हुज़ूर शोएबुल औलिया का भी अजीम बयान समाअत फरमाएंगे। नाज़िम स्टेज साहिबुल फजीलत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का हुक्म मुझे पहले हुआ। स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम उलमा हज़रतुल अल्लामा मोहम्मद साबिर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा इसराफील साहब, हमारे ये दूसरे उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, इनके इल्मी फैज़ान से हमको और आपको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इससे पहले जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज के नाम पर एक अज़ीमुश्शान महफिल 2 रोज़ा इसी जगह पर मुनाकिद हुई थी, जिसके सरखील मुख़य्यिर कौम व मिल्लत मुहिब्बुल उलमा महबूबुल अवाम मोहतरम जनाब अलहाज सेठ शाह आलम साहब अज़हरी, रब ताला इन हज़रात की मेहनतों को कबूल फरमाए, दारैन की सादतों से सरफराज फरमाए। महफिल मुनाकिद हुई थी, मैंने बयान का कुछ हिस्सा छोड़ा था और वादा किया था इंशाअल्लाह ताला हाजिर होकर के उसी बयान को मुकम्मल करूंगा। लेकिन आज जब शाह आलम सेठ से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे उन्वान दिया, सुभानी साहब, आपको आज सरकार के इल्म गैब के ताल्लुक से बयान करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी दुकानों पर रहते हैं, होटलों में बैठ जाते हैं, कारोबारी बुनियाद पर आप लोगों का एक दूसरे से मिलना होता है। कुछ ऐसे भी जहन के गंदे होते हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पाक पर लबकुशाई करते हैं, मुंह खोलते हैं।
اس تعلق سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ یہاں سے بیان نہیں بلکہ کتاب سن کر کے جائیے. محبت سے درود پاک پڑھیے تو پھر بات آگے بڑھے. صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی سماعت فرمائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نعت میں جب کرتے ہیں تو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کی نعت کا کوئی نہ کوئی شعر یا تو سرکار کا کوئی معجزہ ہوتا ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کا کوئی ترجمہ یا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی گوشہ. جیسے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اس طرح سے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ لم یات نذیرو کفی نظر لم یات نذیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہو شربا من بے کسو طوفان ہو شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اعلی حضرت کے اس شعر میں تلمیح ہے. جب آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت یہ پانی والا جہاز چلتا تھا. آپ جب اس پر سوار ہوئے جہاز چلا اور بھی تمام حجاج تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی پر سوار ہونے کے وقت ایک دعا بتائی ہے. یہ آدمی جب کشتی پر سوار ہو اور وہ دعا پڑھ لے تو سمندر کے طوفان سے موج سے طغیانی سے محفوظ رہے گا. کشتی کے غرقابی سے اس کو حفاظت رہے گی. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ جب سوار ہوئے تو آپ نے کشتی کی اس دعا کو پڑھ لیا. سمندر میں جہاز جا رہا تھا، ہچکولے کھانے لگا، طوفان اٹھا. تو حاجیوں نے کہا حضرت
جہاز کا کپتان اعلان کر رہا ہے کہ اس وقت جہاز سمندر میں پھنس گیا ہے، طوفان ہے، ہچکولے کھا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت جس دعا کو بتایا ہے کہ پڑھ لو، اس کو میں پڑھ کر کے سوار ہوا ہوں۔ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ تمام سمندر کے طوفان سے میں محفوظ رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ سرکار بہت زور پر طوفان ہے، کشتی بالکل ہچکولے کھا رہی ہے، خطرہ ہو گیا ہے، جہاز کا کپتان اعلان پر اعلان کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اب آپ اس شعر کو پڑھیے اور منظر کو ملاحظہ کیجیے۔ البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان شربا، من بے کسو طوفان شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اور اسی موقع کا ایک شعر یہ بھی ہے، آنے دعا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، لمیات نذیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، پیدا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ اعلی حضرت سے لوگوں نے فرمائش کی کہ حضور آپ ایک ایسی نعت کہہ دیں جس میں 4 زبانیں پائی جا رہی ہوں۔ تو اعلی حضرت نے یہ نعت کہی تھی، اور وہ فرمائش کرنے والے سرکار اعلی حضرت کے احباب میں سے ایک ارشاد صاحب تھے اور ایک ناطق تھے بریلی شریف کے۔ ان دونوں نے فرمائش کی کہ حضور ایک ایسی نعت آپ کہیں۔ تو سرکار اعلی حضرت نے اپنے دونوں احبابوں کے نام کو کس طرح سے نعت میں جوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا،
ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑھا جانا. سبحان اللہ. دوستوں کی بات تھی، اپنے آقا کی نعت کہہ دی. تو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر اور پڑھ لو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. اور یہ شعر یاد کر لو، پڑھا کرو تو انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے بچے رہو گے. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث. تم ہو حفیظ. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت کا شعر بطور وظیفہ یاد کرو پیارے، عاشق رسول کا شعر ہے یہ. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بزرگوں نے فرمایا کہ غریب ہو تو اس شعر کو بطور وظیفہ پڑھا کرو، امیر بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. تکبیر. نعرہ رسالہ. خطیب لاسانی، امام اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت نے یہ شعر کب کہا تھا جانتے ہو؟ جب کچھ لوگوں نے اعلی حضرت پر مقدمہ قائم کر دیا تھا اور پیشی آئی تاریخ پر جانے کی بات، تو پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ اعلی حضرت کو کورٹ میں ہم لوگ کھڑا کر دیں گے. جب سرکار اعلی حضرت سے آپ کے لوگوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں ہندوستان کی کورٹ کچہری میں نہیں جاؤں گا. لوگوں نے عرض کیا سرکار بہت سخت مقدمہ قائم کیا گیا ہے، آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. بس سرکار اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور یہی شعر آقا کی بارگاہ میں لکھنا شروع کیا. باعزت آپ کا وہ پروانہ واپس کر دیا گیا، آپ کو کورٹ میں کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اعلی حضرت عظیم البرکت کا شعر ملاحظہ فرمائیے. بیمار اس شعر کو پڑھا کرے. شافی و وافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم. شافی و وافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم. درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. درد کو کر دو دوا. درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. دشمن سے بچنے کے لیے ہو تو وہ شعر پڑھو، رزق کی کمی ہو تو وہ پڑھو، بیمار ہو تو یہ پڑھو، اور گنہگار ہو تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس طرح سے مانگو.
گرچہ ہیں بے حد قصور سبحان اللہ تم ہو عفو غفور گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور یا حبیب اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. ان اشعار کو صرف اس لیے پڑھا ہوں کہ آپ یاد کر لو اور پڑھتے رہو. تعویذوں کی ضرورت آپ کو نہ پڑے گی پیارے، انشاءاللہ شکایت نہ ہوگی. سبحان اللہ کہ شان سے ہستان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتارس دقیقادان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي سبحان اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب سب سے پہلے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا، میرے آقا نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. سبحان اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. میرے آقا نے جب کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تو مکہ میں ایک انقلاب برپا ہوا. گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، محلے محلے میں اختلاف شروع ہوا، باپ بیٹے میں اختلاف ہونے لگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہونے لگا. مکہ کے کچھ بڑے بڑے تاجر اس وقت مکہ سے نکل کر کے شام کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب اللہ کے حبیب نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا، انہی بڑے بڑے تاجروں میں رئیس مکہ حضرت ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سالار قافلہ بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق اس پورے تجارتی قافلہ کے سردار ہیں. پہلے دور میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو یکا دکا نہیں بلکہ قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے. یہ نئی سواریاں نہیں تھیں بلکہ اس وقت گھوڑے، اونٹ، خچروں پر، بیلوں پر اور دوسرے جانوروں پر اپنے تجارت کے سامانوں کو لاد کر لوگ چلا کرتے تھے. خود ان جانوروں پر سوار ہوا کرتے تھے. ایک تجارتی غول ہوتا تھا، سفر کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی تھی. اکثر و بیشتر وہ پہاڑ کے راستوں میں چلتے تو رات میں چلتے، دن میں آرام کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تجارتی قافلہ کے ساتھ سردار تجار بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. جب شام کا ملک چند منزل رہ گیا تو رات آئی. آپ نے ارشاد فرمایا تمام تاجروں سے کہ پہاڑیوں کے بیچ سے گزرنا ہے، جھاڑیاں ہیں، جنگلات ہیں، رات میں چلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ٹھہر جاؤ. اور سامنے ایک گرجا گھر نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ شعیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الاولیاء اور نبیر حضور شعیب الاولیاء.
یعنی اب آپ کے جملے میں عرض کروں کہ باپ پوت دونوں سبحان اللہ. اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. یعنی حضور حضرت علامہ جامع معقول و منقول شیخ طریقت صاحب الفضیلت پیر طریقت حضرت علامہ شاہ غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی مرکزی دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف سدھارتھ نگر اور دوسرے علماء حضرت علامہ عباس صاحب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تجارتی قافلہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، آج رات یہیں بسر کرو. وہ دیکھو سامنے گرجا گھر ہے، تجارت کا مال گرجا گھر میں رکھو اور یہ پورا میدان ہے، یہاں بسیرا کرو. آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جاؤ معلوم کرو گرجا گھر کے اندر جو راہب ہے اگر اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے کچھ تجارت کے سامان جو نازک ہیں وہ رکھ دیے جائیں. آپ کا غلام گیا، راہب کا غلام دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے غلام نے کہا میں مکہ کے سردار رئیس مکہ ابو بکر ابن قحافہ کا غلام ہوں جو پورے تجارتی قافلہ کے سردار ہیں. تم کون ہو؟ اس نے کہا اس گرجا گھر کے اندر جو میرا آقا صرف خدا کی عبادت کرتا ہے میں اس کا غلام ہوں. کہا اپنے آقا سے پوچھ لو کیا مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہم اپنے تجارت کے کچھ مال کو رکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہاں کسی کو رہنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کچھ ایسا گھنونا کردار یہاں کیا کہ ہمارا آقا خفا ہو گیا. اس غلام نے کہا پہلے تم جا کر بتا دو تو کہ ہم مکہ کے تاجر ہیں. اس کے دل میں کچھ بات آئی، اٹھا اور گرجا گھر کے اندر گیا اور اپنے آقا سے کہا کہ حضور مکہ سے کچھ تجارتی لوگ آئے ہیں اور وہ تجارت کا سامان لے کر کے آئے ہیں، یہاں رکھنا چاہتے ہیں. رات ہو گئی ہے، بسیرا کرنا چاہتے ہیں، رات گزار کر پھر وہ چلے جائیں گے، اجازت آپ دیتے ہیں؟ مکہ کا نام سننا تھا کہ راہب اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے ایک پرانی کتاب نکالی اور نکالنے کے بعد اس میں کچھ دیکھنے لگا اور دیکھنے کے بعد کہا غلام جاؤ اس غلام سے کہہ دو کہ تم اپنے آقا کو بلا کر لاؤ. غلام راہب کا گیا اور حضرت ابوبکر چنانچہ آیا غلام اور اس نے عرض کیا حضور چلیے راہب آپ کو بلاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، راہب دیکھا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا. اس نے عرض کیا اے تجارتی قافلہ کے سردار آپ ہم کو اجازت دیجئے میں آپ کو امیر المومنین کہوں. اتنا سننا تھا حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے. آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا تو نام یہ ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرے شہر کا جغرافیہ یہ ہے. اس نے کہا آپ خفا نہ ہو، آپ کا نام ابوبکر ابن قحافہ ہے، آپ صدیق کے نام سے پکارے جائیں گے، آپ کو امیر المومنین کہا جائے گا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، یہ کیا بتا رہے ہو؟ اس نے کہا اے تجار سردار آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے نبی آخر الزماں کا کلمہ آپ پڑھو گے، سب سے پہلے امیر المومنین آپ کو کہا جائے گا اور آپ کو نبی آخر الزماں صدیق کا خطاب عطا فرمائیں گے. اور مکہ کی سرزمین پر وہ نبی آخر الزماں مبعوث ہو چکے ہیں، رسالت و نبوت کا ان کے اعلان ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے. آپ کسی طرح سے رات گزارتے ہیں. جب رات ختم ہو گئی تو وہیں اونے پونے کر کے اپنے مال کو بیچا اور تاجروں سے کہا تم ملک شام جاؤ، میں مکہ واپس جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ واپس آئے بہت غور سے سنو، اور اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. دیکھو اپنے آقا کی شان نبوت.
حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک انقلاب برپا تھا. مکہ میں ہر طرف یہ بات گونج رہی تھی کہ محمد نے پیغمبری کا اعلان کیا ہے, اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا. وہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے, میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ اعلان مکہ کی گلیوں میں گھر گھر گونج رہا تھا, گلی گلی سے آواز آ رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے گھر پہنچے, تجارت کے مال کو رکھا, گھر والوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے محمد کہاں ملیں گے؟ گھر والوں نے کہا آپ پہلے کپڑے اتارے, کھانا پانی کھا پی لیں, سفر کے تکان سے آپ اطمینان ہو لیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں پہلے ان سے ملوں گا. گھر والوں نے کہا وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی مکہ کے لوگوں سے مل مل کر کے اپنے کلمہ کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق نکل پڑے تو خوشبو آ رہی تھی. اسی خوشبو کو آپ سونگھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ, آپ ان کا پتہ پوچھ رہے ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں, جو اندیکھے خدا کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پتہ لگاتے لگاتے فاران کی چوٹی پر پہنچ گئے. فاران پہاڑی ہے, اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں, کعبۃ اللہ کی طرف میرے سرکار دیکھ رہے تھے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے قریب پہنچے, نگاہ نبوت پڑی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ارشاد فرماتے ہیں آؤ ابو بکر ابن قحافہ آؤ, آؤ ابو بکر ابن قحافہ آؤ. ایک جملہ اور میں عرض کرتا چلو پیارے, امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں, آپ ذرا عظمت ملاحظہ فرمائیے. اور امتی نبی کے لیے کھڑا ہو جائے تو اعتراض کیا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں آؤ ابو بکر ابن قحافہ قریب آؤ. جب حضرت ابو بکر قریب ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا, اہلن و سہلن مرحبا. میرے آقا کا یہ ارشاد تھا. حضرت ابوبکر صدیق دیوانہ وار سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا, ارشاد فرمایا اے ابو بکر ابن قحافہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ اعلان کر دیا ہے میں نے, اے لوگو اللہ کا کلمہ پڑھو, ایک معبود کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے. اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھ لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یہ تو بتائیے کہ جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے وہ اپنے رسالت و نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی پیش کیا کرتا ہے. اتنا کہنا تھا تب تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ابن قحافہ جو گرجا گھر کے اندر راہب نے تمہیں بشارت دی ہے کیا میری نبوت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کیا میری نبوت کے لیے تمہارے لیے دلیل ہے کہ نہیں؟ اتنا حضرت ابو بکر صدیق سے آقا کا فرمانا تھا. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے, مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کیجئے. اللہ کے حبیب نے سرکار ابو بکر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ جملہ پر غور کرو. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ اسی بنیاد پر تو کہ گرجا گھر کے اندر بات مجھ سے اور راہب سے ہو رہی ہے شام کے راستے میں, اور مکہ میں اس کی خبر محمد رکھ رہے ہیں. تعجب کا مقام ہے, پھر بھی علم غیب مصطفیٰ پر بحث کر رہے ہو. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہاں حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں جس عظیم شخصیت نے داخلہ لیا ان کے اندر علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے کی تحریک پیدا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کرو. غیب پر بات چل رہی ہے. ان روایتوں کو اس لیے ذہن نشین کرا دے رہا ہوں, روایتوں کو سمجھنے کے بعد پھر سمجھو کہ غیب کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں,
اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، ایک بھیانک جنگ ہوتی ہے جس جنگ کا نام جنگ بدر ہے، جو سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا معاملہ آیا، سنو، آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو غیب کہاں معلوم تھا؟ میرے آقا نے دنیا کے ایک ایک ذرے کا علم کا پتہ دے دیا ہے پیارے۔ علم مصطفیٰ سے کائنات کا کوئی ذرہ خالی نہیں ہے۔ میرے آقا کو وہ علم رب نے عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کفاران مکہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کے وہاں آج 3 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اس کا مطلب وہ 1000 کے قریب ہیں۔ 1000 اسلام کے مخالفین میدان میں اتر چکے ہیں مقام بدر پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 مجاہدین کی ایک جماعت کو لیا۔ وہ کیسی جماعت تھی؟ 313 لوگوں کی ایسی جماعت تھی کہ کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی ننگے پیر ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس سر پر پگڑی بھی نہیں ہے، کسی کے جسم پر صحیح کپڑا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک مختصر جماعت اللہ کے حبیب لے کر کے میدان میں اتر پڑے۔ میرے سرکار جب میدان میں اترے، خیمہ زن ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب ادھر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، اللہ کے حبیب نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ایک ہاتھ سرکار ان کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں میرے آقا کے عصا شریف ہے، اور عصا شریف سے میدان میں چل کر کے میرے سرکار ایک لکیر کھینچ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر، کل اس کے اندر ابو جہل مارا جائے گا، کل اس کے اندر فلاں کافر مارا جائے گا، کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کی لکیر کھینچ دی ہے اور جگہ بتا دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرے گا ابو جہل کل؟ اللہ کے حبیب خبر دے رہے ہیں آج مرے گا اس جگہ پر، کل اللہ کے حبیب لکیر کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ اسی دائرہ کے اندر ابو جہل مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نشاندہی کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کل کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ کل کی خبر آپ کیسے دے رہے ہیں؟ مرنے والا کل مرے گا، اس کی بشارت آج آپ دے رہے ہیں، اس کی خوشخبری مسلمانوں کو آج سنا رہے ہیں کہ کل دشمن یہاں مار دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، کل جو مرے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، آپ کو کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب سے یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم سر تسلیم خم کیے دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر بن خطاب، کل کی لکیر کے اندر ابو جہل مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتا دیا، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ جب دوسرے دن جنگ ہوتی ہے پیارے، تو ٹھیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی، ابو جہل اسی لکیر کے اندر، دائرہ کے اندر مارا گیا۔ اور ابو جہل کو مارنے والے کون تھے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے تعلق سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 چھوٹے بچے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، اے چچا، یہ تو بتاؤ اللہ کے حبیب کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے پوچھا، بیٹو کیا کرو گے؟ ان شہزادوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو ماریں گے۔ اللہ کے حبیب کو گالی دے رہا ہے۔ وہ دونوں چھوٹے بچے آگے بڑھے اور اس زور سے حملہ کیا کہ ابو جہل سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ کر کے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ جب جنگ کامیابی میں بدل گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو جو میں نے نشاندہی کی تھی، ابو جہل ٹھیک اسی دائرہ کے اندر مارا گیا ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، قتل ہو رہا ہے ابو جہل آج، اور اس کے قتل کی خبر اللہ کے حبیب پہلے دے رہے ہیں۔ یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کی خبر نہیں دی ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یہی مقام بدر ہے جب جنگ جیت لی
کی گئی اور کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے، مدینہ شریف میں لائے گئے تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کا اجتماع کیا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مشورہ یہ دو ان قیدیوں کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ وہ جو مدینہ طیبہ میں گرفتار ہو کر کے کفار آئے ہیں، 70 لوگ تھے جو گرفتار کیے گئے تھے، ان 70 لوگوں میں اللہ کے حبیب کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، ان 70 لوگوں میں حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں۔ ایسے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا، صحابہ نے مختلف مشورہ پیش کیا، لیکن جس بات پر عمل ہوا وہ یہ ہے کہ جتنے قیدی ہیں یہ فدیہ دے دے کر کے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے اور وہ پڑھے لکھے تھے تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا لکھا دیں، ان کا فدیہ یہی ہے، ان کے چھوڑنے کا بدلہ یہی ہے۔ میرے آقا نے تعلیم پر کس طرح سے زور دیا ہے اس پر بھی غور فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس آپ کے چچا لائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ فدیہ دینا چاہتے ہو کہ آپ کے تعلق سے کچھ اور فیصلہ کیا جائے؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بتاؤں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو جو آپ کے پاس ہے۔ اے چچا جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تھے ہم سے لڑنے کے لیے تو آپ نے چچی کو بلا کر کے اتنے 1000 درہم دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اگر میں مارا گیا تو تمہارے لیے خرچہ ہے اور میں لوٹ کر کے آیا تو یہ تمہارے لیے ہے۔ آپ نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کوئی اس رقم کو نہیں جانتا ہے، جب محمد نے بتا دیا تو میں نے جان لیا یہ شان نبی ہی کی ہو سکتی ہے۔ یہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ شعیب الاولیاء، امام اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے چھپے ہوئے خزانے کو بتایا یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی چیزوں کی خبر آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو 10 برس تک سرکار کی خدمت کرتے رہے بچپن سے لے کر کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے حبیب سے پوچھ لوں یا رسول اللہ آپ ہمیں جنت دلائیں گے کہ نہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی۔ ادب کی بنیاد پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز دیہات سے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار قیامت کب آئے گی؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آج ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کیوں نہ بتا دیتے کہ قیامت کب آئے گی؟ نادان نبی نے بتایا تو ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، قیامت محرم کے مہینہ میں آئے گی، قیامت جب آئے گی تو عورتوں کی کثرت ہوگی، قیامت جب قریب ہوگی تو شراب عام طور سے لوگ پیئیں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو زنا عام طور سے کریں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو فساق و فجار کی حکومت ہو جائے گی، قیامت جب قریب ہوگی تو مسجدوں میں زور زور سے چلائیں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو شریفوں کو رذیل سمجھا جائے گا، قیامت جب قریب ہوگی تو دولت کی کثرت ہو جائے گی، قیامت جب قریب ہوگی تو بازاروں کی کثرت ہو جائے گی، قیامت جب قریب ہوگی تو دوستوں کی قدر کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو عورتیں حکومت کریں گی، قیامت جب قریب ہوگی تو ننگے پیر ننگے بدن والے محلوں میں فخر کریں گے، چرواہے حکومت کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت جب قریب آئے گی تو زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، قیامت جب قریب آئے گی تو دابۃ الارض نکلے گا، قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، قیامت آئے گی اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، قیامت کا معاملہ ہوگا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، ان کا خطبہ پڑھا جائے گا، قیامت جب قریب
आएगी तो इस तरह की निशानियां जाहिर होंगी, इल्म उठ जाएगा, कयामत करीब आएगी, कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत जब करीब आएगी तो औरतें लिबास पहने हुए भी नंगी दिखाई देंगी, लिबासातुन उरियानातुन, औरतें लिबास पहने हुए भी नंगी दिखाई देंगी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कयामत जब करीब आएगी तो औरतें मर्दों का शक्ल इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की शक्ल इख्तियार करेंगे। बताओ माहौल है कि नहीं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक निशानदेही कर दी है। मेरे सरकार ने सन का ताज्जुन नहीं फरमाया, आका तारीख तो बता रहे हैं कि जुमा के दिन आएगी मुहर्रम के महीना में, 10 मुहर्रम को कयामत आएगी, मगर मेरे सरकार ने सन का ताज्जुन नहीं फरमाया। उसकी वजह यह है प्यारे कि अगर सन का ताज्जुन कर देते मेरे सरकार तो निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाता। अगर ये बता दिया जाता फला सन में कयामत आएगी तो फिर ना कोई मुल्क तामीर हो सकता था, ना कोई आदमी मकान बनाता, ना कोई शादी ब्याह करता कि फला सन में कयामत आने वाली है, जरूरत ही है क्या सब करने धरने की। देखो मरना हक है, सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन अगर कोई ये जान जाए कि मैं फला दिन मर जाऊंगा तो इल्ला माशाअल्लाह अगर अक्सरियती तबका ये जान ले मैं फला दिन मर जाऊंगा तो ना तो वो शादी करेगा, ना तो अपने बच्चों का इंतजाम करेगा, ना तो मकान बनाएगा, ना तो तिजारत करेगा। उसे ये मालूम है कि हाँ मरना है, मगर वो तारीख नहीं जान रहा है कब मुझे मरना है। मकसद अपनी जिंदगी का हासिल करने के लिए अपने काम की रफ्तार को बढ़ाए जा रहा है। मेरे आका को मालूम है कि किस सन में कयामत आएगी, मगर निजाम कुदरत दरहम बरहम न होने पाए, इस बुनियाद पर नबी ने सन का ताज्जुन नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सन का ताज्जुन न करने पर जालिमों ने फैसला कर लिया कि नबी को मालूम नहीं कि कयामत कब आएगी। सुना, दज्जालपन जहन से निकालो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, तो नबी ने इनकार नहीं फरमाया कि मैं नहीं जानता कयामत कब आएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये तो बताओ तुमने कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अब सहाबी का अर्ज सुनो। जब मेरे आका ने यह इरशाद फरमाया तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। हाँ या रसूल अल्लाह इतना जरूर है, सहाबी ने अपना अमल नहीं पेश किया, अपनी नेकियों को नहीं शुमार कराया कि मैं ये नेक काम करता हूं कयामत के लिए, मैं ये भलाइयां करता हूं कयामत के दिन के लिए। जैसे मेरे सरकार ने फरमाया कि तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। हाँ या रसूल अल्लाह इतना जरूर है कि आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। तो आका इरशाद फरमाते हैं अलमरो मामन हब्बा इलैहि, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका गुजर उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, हमारी भी आवाज जा चुकी है। अब हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अब मेरे अंदर जुरात पैदा हुई, हिम्मत हुई कि लाओ मैं अपने आका से अपना अंजाम पूछ लूं। तब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह और कयामत में मेरे लिए जन्नत का मामला। सरकार फरमाते हैं अनस मैं कयामत में तुमको जन्नत दिलाऊंगा। कुर्बान जाइए सहाबी पर। सहाबी ने कयामत के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब से सवाल अर्ज किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मेरे सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए। बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं, इसको नोट करो। उनकी ऊँटनी गायब हो गई थी। जब सरकार की बारगाह में वो हाजिर हुए उनकी ऊँटनी गायब हो गई। पहले यह अकीदा बना होगा कि नबी से पूछो बताएंगे तब तो आए। पहले सहाबी के जहनो फिक्र में बात आई होगी तब तो वो सरकार की बारगाह में आ रहे हैं। जरा जहन पर जोर दे करके समझिए कि सहाबी तलाश नहीं रहे हैं, बल्कि जब ऊँटनी गायब हो गई तो उसको आका की बारगाह में आ रहे हैं तलाशने के लिए। और सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
एक फरियाद लेकर के सरकार में आया हूं। आका फरमाते फरियाद, हाँ या रसूल अल्लाह, कौन सी बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। आप वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात जहन फिक्र में उतारना चाहता हूं उसको जहन में बैठाओ। इल्म गैब के ताल्लुक से आज तुम्हारे एतराज का जनाजा निकाल दूंगा। सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर होकर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। पता चला कि सहाबी के ज़हनो फिक्र में पहले ये बात बच गई है कि नबी से चल करके पूछो, नबी बताएंगे। अगर ये बात होती कि नबी नहीं जानते हैं छुपी हुई चीजों को और पोशीदा चीजें नबी के इल्म में नहीं है तो सहाबी नबी की बारगाह में नहीं आते। नबी की बारगाह में इसलिए आ रहे हैं कि पहले उनका अकीदा हो चुका है कि नबी छुपी हुई चीज को बता देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी इल्म मुलाहजा करो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक पर इतराज करने वालों, तुम अपनी जबान में नबी को समझ रहे हो। नबी को तुम अगर अबू जहल के ज़हन फिक्र से समझ लेते तब भी इल्म गैब पर एतराज न करते। बेशक बेशक, क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मुझे क्या मालूम तुम्हारी ऊँटनी कहाँ है, मैं तो सिर्फ कलमा पढ़ाने के लिए हूँ, तबलीग रिसालत मेरा काम है। तुम्हारी ऊँटनी गायब हो गई है, तुम्हारा फला सामान गायब हो गया है, तुम्हारा फला सामान नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे क्या खबर नहीं। जैसे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी कहाँ है, गायब हो गई है, तो आका फरमाते हैं चले जाओ, फला पहाड़ी के पीछे झाड़ियां हैं, चंद दरख्त हैं, उन दरख्तों की एक शाख से तुम्हारे ऊँटनी की नकील उलझ गई है, वहीं पर तुम्हारी ऊँटनी है। अब सरकार ने जो पता बताया सहाबी उसी पता के मुताबिक चले आ रहे हैं। और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी वहां पहुंचे, जो नक्शा मेरे आका ने मुतय्यन फरमाया था पहाड़ी के पीछे का, तो उनको उनकी ऊँटनी मिल जाती है। वो अपनी ऊँटनी लेकर के चले गए। अब ये बात गश्त करने लगी तो वो लोग जो दिल से कलमा नहीं पढ़ते थे, मुनाफिक थे, वो जबान से तो कलमा पढ़ते थे मगर दिल में सरकार के लिए कजी रखते थे। वो कहने लगे कि जरा मोहम्मद को देखो, वो तो छुपी हुई चीजों को बता रहे हैं, हालांकि ऊँटनी गायब हो गई थी उसके ताल्लुक से बता रहे हैं। बताइए इनको ये बात कैसे मालूम हो गई? इस किस्म की बातें मुनाफिकीन आपस में करने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए और आका जाने के बाद सहाबा को बुलाते हैं और मेरे सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम को क्या हो गया है, मेरे इल्म पर एतराज कर रहे हैं, आज पूछ लो कयामत तक जिसको जो कुछ पूछना हो। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने मिंबर पर चढ़ करके ऐलान फरमाया था, पूछो आज जिसको जो कुछ पूछना है। मैं कहता हूं नज्द की बदमाश औलादों से कि अल्लाह के हबीब के इस फरमान को तुम पढ़कर क्यों नहीं सुना रहे हो? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं मिंबर पर, आज पूछ लो जिसको जो कुछ पूछना हो कयामत तक के लिए। मेरे सरकार ने जैसे ये इरशाद फरमाया तब तक एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा के बाप के ताल्लुक से लोगों को कुछ शुबहा था, इतना बड़ा चांस कहां मिलेगा? और हिम्मत तो देखो सहाबी रसूल की। वो खड़े हो गए। जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया पूछो आज जिसको जो कुछ पूछना हो, तो हजरत अब्दुल्लाह का यह अकीदा बना कि मेरे बाप के बारे में लोग शक कर रहे हैं, अब अल्लाह के हबीब से पूछ लूंगा तो शक दूर हो जाएगा। चाहे मैं सहीहुन नसब आज साबित हूंगा, ये जो कुछ मामला होगा मेरे आका फरमा देंगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पूछूं? हाँ पूछो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मन अबी, मेरा बाप कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं अबू का हुज़ाफा,
تیرا باپ حذافہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ ابن حذافہ خوش ہو گئے سبحان اللہ. اور خوشی سے جھومنے لگے. ایک بات اور عرض کروں پیارے، اگر آج آپ کسی کے ولدیت کا انکار کر دیں، باپ کا، مثلا آپ کہہ دیں کہ عبد الرحمن عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے اور عبد الرحمن عبداللہ ہی کا بیٹا ہے، آپ نے انکار کیا تو حضرت علوی صاحب قبلہ سے آپ پوچھو گے، شہزادے شعیب الاولیاء تھے، مولانا فاروق صاحب تھے، تو فرمائیں گے تم نے حرام کیا. کسی کے باپ کا انکار کرنا، تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، یہ حرام ہے، کفر نہیں قرار دیں گے. آپ نے کسی کے باپ کو انکار کیا تو حرام تک کا معاملہ ہوگا کہ تم نے مسلمان کو تکلیف دی ہے، حرام کام کیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا الگ معاملہ ہے. اب اگر کسی نے ان کے باپ کا انکار کر دیا تو صرف حرام نہیں ہوگا، کفر ہو جائے گا. اللہ کے حبیب کے فرمان کا انکار لازم آئے گا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عبداللہ تمہارا باپ حذافہ ہے. حضرت عبداللہ کی ماں نے جب سنا تو کہا بیٹا تم کو اللہ کے حبیب سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے. بیٹا تم نے عجیب سوال کر دیا، یہ تو خیریت مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں پر کرم کیا کہ اس کا قدم سلامت رہا. اگر ایسی بات نہ ہوئی ہوتی تو بیٹا تم نے کیا پوچھ لیا تھا؟ ایسی بات تمہیں اللہ کے حبیب سے نہیں پوچھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ میں جلوہ افروز ہیں. میرے آقا نے فرمایا پوچھو جس کو جو کچھ پوچھنا ہو قیامت تک. تب تک ایک اور کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ اللہ. سرکار نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا. جیسے سرکار نے یہ بتایا، اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ میرے آقا نے جنتی اور جہنمی کی پہچان بتا دی کہ نہیں؟ سرکار نے بتایا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر اندر سے کھوٹ ہے، کجی ہے. سرکار نے اس کے نفاق کو ظاہر فرما دیا، تو جہنم میں جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی لوگ ایک کے بعد دیگرے پوچھتے رہے تو نہ جانے کتنے راز ظاہر ہو جائیں گے. آپ کھڑے ہو گئے اور سرکار کے مقدس کندھوں پر دوش مبارک پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں میرے سرکار. اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ نبی برحق ہو، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اسلام میرا مذہب ہے. اے اللہ کے حبیب اگر ہم میں سے کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے تو اس کی معافی ہم مانگ رہے ہیں. اللہ کے حبیب معاف فرما دیجئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نبی کے علم غیب ہی پر تو اعتراض ہوا تھا جب سرکار نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا پوچھو جس کو جو کچھ پوچھنا ہے، معلوم کرو قیامت تک میں بتاؤں گا. میرے سرکار نے چیلنج کیا تھا. آج بحث کر رہے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر نبی کو غیب کا علم مان لو گے اور خدا بھی غیب جانتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ نادان میں کہتا ہوں تیرے عقل کے مطابق کہ نبی کے لیے تو چیزیں پوشیدہ ہیں، خدا کے لیے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ جو تو خدا کے لیے کہے گا کہ خدا غیب جانتا ہے، خدا کے لیے تو ساری چیزیں ظاہر ہیں. جو چیزیں وجود میں ہیں وہ بھی ظاہر ہیں اور جو چیزیں عدم میں ہیں وہ بھی ظاہر ہے. خدا کے علم پر تو کوئی ذرہ پوشیدہ ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نے دودھ پلایا ہے تو 5 منٹ بھیل میں غیب پر گفتگو اپنے مولویوں سے کروا لو. بہت خوب. مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو. یہ دجال حرام خور جماعت نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی کو غیب مان لو گے تو اللہ کے لیے بھی غیب ہے، یہ شرک ہو جائے گا. پاگل، رب کے لیے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ سن، رب کے لیے اس لیے غیب کا علم لفظ بولا جاتا ہے کہ جو چیزیں عدم میں ہمارے لیے ابھی ہیں ہم ان چیزوں کے تعلق سے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہے اور جو چیزیں وجود میں آ گئی ان کو بھی جان رہا ہے، ذرہ ذرہ کو بھی جان رہا ہے. تو جو چیزیں ابھی عدم میں ہیں وجود میں نہیں آئی ہیں ان چیزوں کا بھی عالم رب ہے اور جو وجود میں آ گئی ہیں ان کا بھی عالم
तफहीम रब है। हम अपने तौर पर अपनी तफहीम के लिए रब की तरफ इस लफ्ज की निस्बत कर रहे हैं कि रब ताला सारी चीजों को जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, गैब गैब चिल्लाते हो, नबी को गैब है कि नहीं है, अच्छी तरह गैब है कि नहीं है? आओ सुनो, उठाओ कुरान पाक का 10वां पारा, सुभान अल्लाह। सूरह तौबा, उसका 13वां रुकू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जब लश्कर कशी करके आगे बढ़ने लगे रूम की तरफ, तो 2 सहाबी ऐसे थे, 2 या 3 थे, उसमें कहने लगे कि बताओ मोहम्मद का ख्याल यह है कि हम मुल्क रूम पर गालिब आ जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को हल्का समझा, आपस में बातें कर रहे हैं। रब ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, ला तातज़रू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। जब ये आयतें करीमा नाजिल हुई तो सरकार ने बुलाया, आओ इधर, क्या कह रहे थे तुम लोग रास्ते में? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कुछ नहीं कह रहे थे सरकार, हम सिर्फ रास्ता काटने के लिए। या रसूल अल्लाह, हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि हम मुल्क रूम पर गालिब आ जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब तुम बहाने ना बनाओ, ये देखो आयत नाजिल हो चुकी है, ला तातज़रू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके। इल्म गैबे मुस्तफा को हल्का समझा था तो रब ताला कुरान में आयत नाजिल फरमा रहा है कि तुम मेरे महबूब के इल्म पाक का इनकार करोगे। अगर तुम ईमान वाले थे मगर अब बेईमान हो चुके हो, अब काफिर हो चुके हो, बहाना न बनाओ। वाह, वाह। यहीं से पता चला कि अगर ईमान वाला है कोई और नबी की शान में जर्रा बराबर तौहीन करेगा तो बेईमान हो जाएगा। सरकार की शान में जर्रा बराबर भी एक कलमा कहेगा तौहीन का तो उसका ईमान चला जाएगा। और अर्ज करूं एक बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैगंबर सब मानते हैं ना? हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का हाल ये था कि अगर कोई कुछ खा करके आता तो आप बता देते, और घर में छुपा करके आता तो आप बता देते। ये कुरान में रब इरशाद फरमाता है कि ईसा तुमको खबर दे रहे हैं जो तुम खा करके आ रहे हो उन चीजों की भी, और जो तुम अपने घरों में छुपा कर आ रहे हो उन चीजों की भी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गैब मानो और नबी के लिए गैब तस्लीम करो तो मुशरिक हो जाओगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर ये इनकार कर दो कि वो छुपी हुई चीजों को नहीं बता पाते थे तो तुम्हारा इस्लाम में दाखिला ही नहीं रहेगा। नादान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर तू ये मान ले तो तेरा दाखिला इस्लाम में नहीं रहेगा। और तू पैगंबर का कलमा पढ़ते हुए पैगंबर के लिए जब ये जहन रखेगा कि नबी को गैब का इल्म नहीं था तब तू इस्लाम में कैसे रह जाएगा। और सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की बात चली है। मेरे सरकार को इल्म गैब कैसे कैसे हासिल है? ये कहते हैं अगर नबी को गैब का इल्म था तो हजरत आयशा का जब हार गायब हुआ तब क्यों नहीं बताया? हजरत आयशा का हार गायब हुआ, नबी ने नहीं बताया, इसका मतलब नबी को इल्म गैब नहीं है। नबी पाक के मुकद्दस नालैन में नजासत लग गई थी। अगर नबी को मालूम होता गैब तो क्यों नजासत लग जाती? नबी के चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, अगर वो कुत्ता का पिल्ला जान जाते तो क्यों बताते ना? नबी को इल्म गैब था तो खाने में जहर मिलाया गया, क्यों नहीं बताया? नबी को इल्म गैब था तो सहाबा पर दीवारें गिराई जाने का मकसद तमाम किया था यहूदियों ने और गिराया था, क्यों नहीं बताया? क्यों सहाबियों को भेज दिया? इन सारी बातों को ये लाते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था। इतनी छोटी बातें कर रहे हो। अगर मेरे सरकार ने किसी चीज को बताया नहीं तो इसकी दलील यह है कि नहीं जानते थे। हजरत आयशा का हार गायब हुआ
تو کیا کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتاؤ عائشہ کا ہار کہاں ہے؟ نہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پیچھے رہ گئی تھی اور آپ پر ظالموں نے الزام قائم کیا تھا، اب آپ کی بیوی پر الزام قائم ہوا تھا، اگر میرے سرکار اپنی طرف سے اپنے بیوی کی صفائی پیش کر دیتے تو منافقین ہنستے. یہ نبی کے بیوی کی بات تھی محمد کی، اس لیے انہوں نے یہ صفائی پیش کر دی ہے. میرے سرکار خاموش رہے. نبی کو علم غیب ہے کہ مجھے عائشہ کے ہار کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اور عائشہ کی صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے. میرا رب عائشہ کے تعلق سے صفائی کی آیت نازل فرمانے والا ہے، اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے ہیں. یہ علم غیب پاک کی دلیل ہے کہ رسول خاموش ہے کہ آیت اترنے والی ہے عائشہ کے تعلق سے، اس لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سنا، حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا کیوں نہیں بتا دیا؟ کتے کا پلا چارپائی کے نیچے تھا، نبی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو سرکار نے کتے کا پلا چارپائی کے نیچے تھا نہیں بتایا اور وہی نہیں آئی اتنی دیر تک کے لیے، تو اس کا مطلب وہ غیب نہیں جانتے تھے. ذہن پر ذرا سا زور دو. میرے سرکار فرما دیتے کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلا ہے تو عقلی طور پر سوچو تم اس نہ بتانے میں کتنا راز پوشیدہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جبریل آنے میں تاخیر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلا تھا، بچہ تھا. ہم فرشتے جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کو یہ قانون دیا. کتنی بڑی دولت ہم لوگوں کو ملنے والی تھی. میرے سرکار اگر کتے کا پلا چارپائی کے نیچے ہے اور نہیں بتا رہے ہیں تو حضرت جبریل کے ذریعہ سے یہ دولت ملنے والی ہے. حضرت جبریل آ کر بتانے والے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم رحمت کے فرشتے اس جگہ نہیں جاتے ہیں جہاں پر کتا ہوتا ہے. اگر اللہ کے حبیب پہلے ہی بتا دیتے تو یہ نعمت تمہیں کیسے ملتی؟ حضرت جبریل کے ذریعہ سے. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا ایک ایک فعل تو قانون الہی ہے اور حکمت ہے اس میں. اللہ کے حبیب کو اگر غیب کا علم معلوم تھا تو آپ کے دروازے پر جب حضرت جابر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار نے فرمایا کون؟ تو حضرت جابر نے کہا میں. تو سرکار کو غیب کا علم معلوم ہوتا تو کیوں کہتے کہ میں کیا نام بتاؤ جی؟ یہ اعتراض ہے ان کا. اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت جابر کا نام سرکار کیوں پوچھتے؟ نوٹ کرو اس کو اور یاد کر لو. یاد نہیں کرتے ہو آپ لوگ، خالی بس سرکار کو علم غیب تھا. وہ بول رہا ہے آپ سن رہے ہو. جبڑا پھاڑ دو ایسے لوگوں کا. یا تو ان کی باتیں سنو ہی نہیں، وہ توہین سرکار کی کرتا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک قانون تعلیم امت کے لیے ہے. جیسے حضرت جابر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور بلا نام پوچھے سرکار دروازہ کھول دیتے تو آج قانون بن جاتا کہ تمہارے دروازے پر جو بھی آئے تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے کھول دو بلا نام پوچھے پہچانے. یہ نبی کی سنت ہے. بتاؤ کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا. اس لیے نبی نام پوچھ رہے ہیں، میں بتانے سے کام نہیں بنے گا. تم اپنا نام بتاؤ تاکہ قانون بن جائے کہ نبی کونین نے قانون دیا ہے کہ جب کوئی کسی کے دروازہ پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور جب پوچھا جائے کون تو وہ نام بتا دے. نام بتانا یہ سنت ہے اور نام پوچھنا یہ سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دستور بن جائے. نبی کا ایک ایک فعل قانون ہے زندگی کے لیے. بتائیے اگر میرے سرکار ایسا کھول دیے ہوتے حضرت جابر کے لیے دروازہ تو آج کوئی بھی شاہ عالم سیٹھ کی آفس پر پہنچتا کھٹکھٹاتا یا نہ نام پوچھتے نہ پہچانتے کھول دیتے کہ سرکار کی سنت ہے. اب پتہ نہیں دوست ہے کہ دشمن ہے. عبد اللطیف صاحب کے لکڑے کی دکان پر آگ لے کر کے جاتا کھٹکھٹاتا
کھولو، سرکار کی سنت ہے، نہ نام پوچھو نہ گاؤں پوچھو، آگ رکھ دیتا۔ بتائیے تباہیاں تھی کہ نہیں، بربادیاں تھی کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دے دیا کہ اب اگر کوئی دروازے پر کھڑا ہو رہا ہے اور تمہیں آواز دے رہا ہے تو پہلے اس کا نام پوچھ لو، اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کو چاہیے کہ وہ نام بتا دے۔ نبی کا ایک ایک فعل امت کے لیے تعلیم ہے۔ اور سنو، نہ بتانا جاننے کی دلیل نہیں ہے پیارے کی نہیں جانتے۔ آپ عقلاً سمجھ لو، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ، تو کیا یہ مطلب کہ وہ نہیں جانتا؟ اگر یہ قانون بنا لو گے تو رب العزت کی ذات پر اعتراض پڑے گا۔ بتاؤ رب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کون جنتی کون دوزخی؟ بولیے، رب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کس کے پاس کتنی برائیاں ہیں؟ ہے نہ معلوم؟ رب تعالیٰ نے پھر دونوں کندھوں پر دو فرشتوں کو کیوں رکھا ہے کہ برائیاں ایک لکھے ایک نیکیاں لکھے؟ کیوں رکھا؟ قیامت کے دن کیوں یہ دفتر پیش کیا جائے گا، کھولا جائے گا؟ یہ تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں یہ ہیں، یہ تم نے جتنی برائیاں کی ہیں یہ ہیں، یہ تمہاری اچھائیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں۔ فرشتے جو دفتر دونوں تیار کر رہے ہیں تمہارے کاندھے پر، وہ دفتر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کیا رب نہیں جانتا ہے؟ رب کو علم ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، دوزخی کو دوزخ میں ڈالے، جنتی کو جنت میں ڈالے۔ نہ دفتر کی ضرورت، نہ میزان کی ضرورت، نہ پرکھنے کی ضرورت، نہ حساب کی ضرورت، نہ کتاب کی ضرورت۔ وہ جنتی کو جنت میں ڈال دے، دوزخی کو دوزخ میں ڈال دے۔ کسی کے اندر ہمت ہے کہ احتجاج کرے؟ پھر رب تعالیٰ نے کیوں ایسا رکھا؟ یہ نظام قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے نظام پر، اس کی مشیت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ رب کا نظام ہے، اس کی مشیت ہے کہ ہم تمہارا جرم تمہارے کندھے پر جو دو فرشتوں کو رکھے ہیں ان کے ذریعہ تمہارے سامنے ثابت کریں گے۔ ہم کو تو علم ہے ہی، تمہیں بھی علم ہو جائے کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی اچھائیاں کی ہیں، ورنہ رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اگر آپ کا قانون مان لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ رب نہیں جانتا ہے اس لیے لکھوا رہا ہے۔ بھئی آپ تو حساب و کتاب اسی لیے رکھتے ہیں کہ آپ بھول سکتے ہیں نا؟ معاذ اللہ، آپ سے بھول ہو سکتی ہے تو معاذ اللہ کیا رب سے بھی بھول ہو سکتی ہے؟ کیا رب بھی نہیں جانتا ہے؟ تو آپ اپنی جانکاری کے لیے بھولنے کی بنیاد پر آپ سے بھولنا ممکن ہے، تو آپ محاسب کو رکھتے ہو، حساب و کتاب رکھتے ہو۔ معاذ اللہ یہ ذہن و فکر آپ کو خدا کے تعلق سے نہیں رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا بنایا ہوا قانون استعمال کیا جائے تو رب پر اعتراض ہوگا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، سبحان اللہ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں داہنے ایک لاٹھی تھی۔ جب اس لاٹھی کو آپ زمین پر رکھتے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا، اور ہاتھ میں لیتے تو لاٹھی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے دوسرے کام لیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا ہے تب پوچھ رہا ہے؟ نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب جانتا ہے۔ جب رب جانتا ہے تب پھر کیوں پوچھتا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب کا پوچھنا یہ رب کے نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے۔ بس یہیں سے میں بھی تجھے سمجھائے دے رہا ہوں کہ اگر محبوب نے کسی چیز کے تعلق سے سوال فرما دیا یا میرے آقا نے نہیں بتایا تو نہ بتانا اور پوچھ لینا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کرنے والوں، سنو سرکار نے کیسا کیسا بھید کھولا ہے، اس لیے چیخ رہے ہو کہ نبی کے علم پاک ہی کو انکار کر دو کام بن جائے گا۔ جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کافروں سے ملتے رہتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے یا رسول اللہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ میرے آقا خاموش تھے، سرکار نہیں بولتے تھے کچھ،
وہ اتنے खबीस किस्म के मुनाफिक थे कि जंगों में जाते थे, लड़ते थे, माले गनीमत लेते थे, मस्जिद नबवी में आगे सफ में बैठकर नमाज पढ़ते थे, मगर मेरे सरकार हैं खामोश हैं। जब इनकी बुराइयां हद से ज्यादा हो गई, अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून को कुरान में नाजिल फरमा दिया। पढ़ो सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून है, सूरह मोमिनून है, सूरह मुनाफिकून है। और जब सूरह मुनाफिकून अल्लाह के हबीब पर नाजिल हुई, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए। जुमा का दिन है, सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर नबवी पर मेरे आका खड़े हुए, और जब सरकार खड़े हुए तो इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आज इसमें जितने मुनाफिक हो सब निकल जाओ। सरकार का ये फरमान हुआ मस्जिद नबवी में। मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, इसको जरा गौर से सुन लो। आज जो कहते हो कि मस्जिदों से भी नमाजियों को क्यों भगाया जाता है, क्या नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, क्या रोजा रखने वाला मुसलमान नहीं है, क्या हज करने वाला मुसलमान नहीं है? मैं कहता हूं, नबी की मस्जिद है, आका इरशाद फरमा रहे हैं, भागो हमारी मस्जिद से, निकलो हमारी मस्जिद से। नबी की मस्जिद में कौन आया है? चोटी वाले नहीं आए हैं। नबी की मस्जिद में कौन आया है? ये बुतों के पुजारी नबी की मस्जिद में दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि बज़ाहिर जो कलमा पढ़ रहे हैं वो नबी की मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, और बज़ाहिर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, वो मुसलमानों के सफ में बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, भागो हमारी मस्जिद से, निकलो हमारी मस्जिद से। मेरे सरकार ने जब इरशाद फरमाया भागो, सब खामोश, कोई उठने के लिए तैयार नहीं। अब ये बताओ प्यारे, सरकार ने सिर्फ इतना कहा, जब कोई उठने के लिए तैयार नहीं तो आका फरमाते हैं भागो, वरना भी नाम एक एक का ले लेकर निकालूंगा। यही सरकार का इल्म गैब देख लो। क्या उस वक्त हजरत जिब्रील नाजिल हो गए थे मस्जिद नबवी में वही लेकर, ये फला मुनाफिक है, ये फला मुनाफिक है, ये फला मुनाफिक है, ये फला मुनाफिक है। निफाक दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर मुनाफिकाना एक कैफियत है, उस कैफियत को नबी देख रहे हैं। जो दिलों के अंदर की कैफियत को देख रहा हो, जिसका एहसास से ताल्लुक है। आप जरा गौर फरमाइए, आका फरमाते हैं भागो, वरना एक एक का नाम ले लेकर के भगाऊंगा। अब अपने आका का इल्म गैब मुलाहजा फरमाओ, तो वहां कोई सहाबी नहीं खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आपको क्या मालूम कि हम में कौन मोमिन है, कौन जन्नती, कौन मुनाफिक? हम तो आपका कलमा पढ़े हैं, आपने कलमा पेश कर दिया, हमने कलमा पढ़ लिया, आपको हम रसूल मानते हैं, खुदा को एक मानते हैं, इसके बावजूद आप हमको भगाते हैं। क्या किसी ने एतराज किया था? नहीं, सब खामोश हैं। अल्लाह अल्लाह, बात सहाबी तो ये कहते हैं कि जब मस्जिद में सरकार ने यह फरमाया भागो, वरना एक एक का नाम ले ले करके भगाऊंगा, तो कुछ सहाबियों के दिल दहल गए। ये अल्लाह, ऐसा न हो मुनाफिकीन में मेरा नाम आ जाए। अगर सरकार ने कहीं मुझको कह दिया तो कौन सफाई पेश करूंगा? पूरी मस्जिद में सब दहल गए, सबके रोकते खड़े हो गए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं भागो, सब चुपचाप। अब मेरे आका का जोश देखो, आका ने इरशाद फरमाया, ए फला उठ, फखरुज फइन्न का मुनाफिक, निकल भाग, तू मुनाफिक है। सरकार ने बिला उसके दिल के निफाक को देखे हुए बता दिया था, ये गैब नहीं है तो और क्या है। सरकार फरमाते तू भी उठ, तू भी निकल, ए फला तू भी निकल, ए फला तू भी निकल। 300 मर्द 175 औरतों को मस्जिद से सरकार ने निकाला था, 550 की तादाद को। ये तो 10-20 होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं, 10, 20, 25, 50 होते हैं, इसके बावजूद नहीं भगा पाते आप। 24 होते हैं। बहुत गंधौरा आदत है ये, इतना गंधौरा आदत है कि इसको कोई नहीं पसंद करता है। सुनो, 550 को सरकार ने मस्जिद से भगाया।
اور جب آقا نے بھگا دیا تو یہ بڑے بدماش تھے کل، یہ گئے اور یہ لوگ خود ایک مسجد بنانے لگے، اور مسجد بنا کر پھر آئے، کہا تو آپ نے اپنی مسجد میں نہیں نماز پڑھنے دیا تو ہماری ہی میں چلیے پڑھ لیجئے۔ تو سرکار نے 2 صحابی کو بلایا کہ ادھر آؤ، جاؤ ان خبیثوں کی مسجد پھونک دو۔ تو مدینہ طیبہ میں اس کو جلا دیا گیا۔ قرآن میں اس کا بیان آیا ہے، مسجد زرار، نقصان دینے والی مسجد، اللہ کے حبیب نے پھکوایا مدینہ طیبہ میں۔ اب ذرا اس سعودی حکومت کی بدماشی دیکھو، جہاں مسجد زرار کو منافقین نے تعمیر کیا تھا اور سرکار نے جلوا دیا تھا، ان ظالموں نے اسی جگہ پر مسجد بنوایا ہے اور اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ بتاؤ آپ، ان کی ہم آہنگی دیکھو منافقوں سے۔ اللہ کے حبیب کا یہ علم غیب ہے کہ نہیں کہ مسجد نبوی شریف سے میرے سرکار نے منافقین کو نکالا؟ اور آؤ دیکھو اپنے آقا کا علم غیب۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ نے ایک نوجوان کی تعریف شروع کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک نوجوان ہم میں ہے جو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ سرکار سے صحابہ تعریف کر ہی رہے تھے، تب تک وہ نوجوان پہنچ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی نوجوان ہے جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، سرکار کو سلام کیا۔ آقا نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ دل کے راز کو میرے سرکار نے بتایا۔ کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے؟ وہ نوجوان کھڑے ہو کر نبی کے سامنے سوچنے لگا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی اس کے دل کی بات بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تو ابھی ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب وہ سرکار کو سلام کیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت ابوبکر جب گئے تو دیکھا کہ وہ نیت باندھے ہوئی ہے، واپس پلٹے، عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ جب یہ گئے تو دیکھا وہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ پلٹ کر آئے، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت علی سے سرکار فرماتے ہیں علی تم ضرور مار دیتے مگر پاؤ تب۔ اب حضرت علی جب جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا؟ ایسا نمازی رکوع سجدہ والا، اس کو قتل کا حکم۔ آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق۔ سنو، اس کے متبعین ایسے ہوں گے کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کی عبادت کے آگے تم اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو گے۔ اس لیے وہ ایسا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت کا سارا فتنہ ختم ہو جاتا، پھر امت میں قیامت تک فتنہ نہ پڑتا۔ فتنے کی بنیاد ذرا ملاحظہ کیجئے، نفاق کی جڑ کو دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو بہت کھل کر کے بول رہا ہوں، ملاحظہ کر لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سیماہم التحلیق، وہ سر مڈے لوگ ہوں گے، سر گھٹائے ہوں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی۔ آپ ملاحظہ کیجئے اس جماعت کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حجرہ مقدسہ کے قریب آپ تشریف لائے اور اپنے حجرہ کے پورب سائٹ میرے آقا دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں افسوس، اس طرف سے میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، یہاں سے شیطان کی سینگ اگے گی، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، نکلیں گے، شیطان کی جماعت نکلے گی۔ عرض کرتے ہیں عرض کرنے والے یا رسول اللہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کر کے بتایا تو آج یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ عراق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا۔ نادان،
चल हम तेरी बात मान लेते हैं कि इराक की तरफ आका ने इशारा करके फरमाया, मगर दूसरी हदीस सुन, ये इल्म गैब है मेरे सरकार का। मेरे आका खैर बरकत की दुआ मांग रहे हैं रब की बारगाह में। तो मुल्क यमन के लोग पीछे हाजिर थे, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे यमन के लिए दुआ मांग दीजिए। आका ने यमन के लिए बरकत की दुआ मांगी। शाम के लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे मुल्क शाम के लिए बरकत की दुआ मांग दीजिए। सरकार ने मुल्क शाम के लिए बरकत की दुआ मांगी। अब जब नजद के लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो भी नजद ना, तो मेरे सरकार खामोश रहे। आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वहां से शैतान की सींग निकलेगी, वहां से जलजले उठेंगे, वहां से फितने उठेंगे। नजद का नाम लेकर के मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वही नजद की सरजमीन है जिस सरजमीन पर विसाले नबी के बाद सबसे पहला फितना मुसलमा कज़्ज़ाब का हुआ। उसी मुसलमा कज़्ज़ाब की आबादी में हिजरी 1109 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिसने वहाबी अकीदे को फैलाया। यहीं से वहाबी अकीदे की तारीख अरब की सरजमीन पर मुरतब हो रही है और हिंदुस्तान में तारीख मुरतब हुई है। जब हिंदुस्तान का मौलवी इस्माइल देहलवी नंगे कौम नंगे वतन वलीउल्लाही खानदान का देहली वाला ये अरब जाता है और अरब से किताबुत तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की लिखी हुई किताब हिंदुस्तान में लाया और इस किताब का तर्जमा उर्दू में किया। तब वहां से वहाबियत की दागबेल हिंदुस्तान में पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, शहजादा शोभ लौलिया, ये इल्म गैब है मेरे सरकार का। हक है। तुम्हारे बारे में सारी खबर दे दी है मेरे आका ने, वाह 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 वाह। सब कुछ बता दिया है तुम कैसे होगे। निफाक रखे हो, अपने दिल में नबी का कलमा पढ़ रहे हो, किस तरह ढिठाई से कहकर गुजर जाते हैं कि गैब का इल्म नहीं है। नादान कहीं के ये कहते क्या हैं कि 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं है, रब ने कुरान में फरमाया है। तो सही तो है, लेकिन कुछ उस लफ्ज पर भी गौर करोगे। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, कोई नफ्स नहीं जानता, कोई जान नहीं जानती है वो कल कहां मरेगा, बारिश कब होगी, मां के पेट में क्या है, कुरान में है। मां के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, ये कुरान में आयत है कि नहीं? बोलो जोर से। और अल्ट्रासाउंड क्या बता रहा है? इनका नजरिया मान लिया जाए तो कुरान गलत हो जाएगा कि नहीं? वाह वाह वाह। यही मैं कहता हूं कि ये नज्द की बदमाशी है। अगर तुम्हारे फिक्र को हम तस्लीम कर लें कि कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, महकमे मौसमियात इत्तला दे रहा है कि कल इतने बजकर इतने मिनट पर उत्तर प्रदेश के फला साइट में धीमी धीमी वर्षा होगी, और होती है बरसात। तो आपका नजरिया माना जाए मिस्टर जी, तो कुरान गलत होगा कि नहीं? या तो तुम साइंस के नजरियात को ठुकराओ, और साइंस के नजरियात को ठुकराओगे तो साइंस अपना तजर्बा पेश कर रहा है, या तो कुरान को मानो। अगर कुरान को मान रहे हो कि मां के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, तो अल्ट्रासाउंड को झूठा बताओ, और अल्ट्रासाउंड को झूठा बताओगे तो पूरी साइंस तुम्हारे खोपड़ी पर पेशाब कर देगी कि पागल देख, तू अपनी आंख से देख ले, हम अल्ट्रासाउंड लगाए हुए हैं, पता चल रहा है कि मां के पेट में बच्ची है कि बच्चा है, इंसान है कि कोई जानवर है, गोश्त का लुथड़ा है कि कोई हमल है, सारी वजाहत अल्ट्रासाउंड मशीन कर रही है। मैं कहता हूं तुम्हारे फिक्र नजर को तस्लीम कर लिया जाए तो तुम कुरान को झूठा साबित कर दोगे। नादान, हमारा अकीदा है कि साइंस का नजरिया झूठा हो जाएगा मगर कुरान का नजरिया झूठा नहीं होगा। बेशक बेशक, हक है। सुनो, हमारा अकीदा ये है कि इन 5 चीजों का इल्म भी बिला खुदा के बताए कोई नहीं जान सकता। बेशक बेशक। और खुदा बताए तो वो जान जाता है, खुदा बता दे तो यूं ही वो जान जाता है, खुदा अक्ल के जरिया से बता दे तो अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेता है, खुदा ही इल्म देता है। ये हमारा अकीदा है। और लफ्ज जो कुरान शरीफ में है वो तदरी है, तदरी। इदराक कहते हैं अपनी, आलमो नहीं है, वहां इदराक का मामला है। इदराक पढ़ा लिखा तबका गौर करे, भंगार तौलने से काम नहीं बनेगा।
जो उल्लू बनाते हो मुसलमानों को, नबी का कहां इल्म गायब है, नबी को कहां इल्म गायब है। सुन, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को तू पता लगा रहा है। खुदा की कसम, नबी के सदक़े में नबी के गुलामों को जो इल्म है उस पर तू ताज्जुब करेगा, और अगर मोहब्बत से देखेगा तो तेरे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। वाह वाह वाह। सुन, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इमाम अहमद रजा खान का शहजादा, वो मुफ्ती आजम हिंद जिन्होंने नसबंदी के मौका पर ऐलान किया था कि नसबंदी हराम है, हराम है, और तुम्हारी पूरी ताकत सुपर पावर बोल रही थी कि अभी तक तो मनफी पहलू पर गौर किया जा रहा था, मुस्बत पहलू पर भी गौर किया जाए, यानी अब सोचा जाए कि जायज करार दे दिया जाए। इनके घर जायज और नाजायज का कानून खुद बनता है। और जब सीआईडी ने कहा मौलाना अपना हुक्म बदल दीजिए, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था ये बरेली है, बरेली, यहां फतवा नहीं बदला जाता, हुकूमत बदल दी जाती है। वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले गए दिल्ली में, अपने एक मुरीद के वहां डॉक्टर थे, उनके वहां ठहरे, और सरकार महबूब इलाही का उर्स था। तो डॉक्टर साहब ने अर्ज किया कि हुजूर, हमारे वहां एक मुंहफट मौलवी कभी कभी आ जाता है और हमारी डिस्पेंसरी पर बैठ करके वो अक बक करता है, तो हो सकता है सरकार वो फिर आ जाए और कुछ पूछे, तो हुजूर वाला से मैं अर्ज करता हूं कि उसको इत्मीनान बख्श जवाब अता फरमाए, मुमकिन है अल्लाह हिदायत दे दे। तब तक वो मुंहफट आ गया। उसने कहा डॉक्टर साहब कहां, क्या यही हैं आपके बड़े मौलाना साहब बरेली वाले? हाँ, यही मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। आप ही को मुफ्ती आज़म हिंद कहा जा रहा है? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझी को लोग फकीर मुस्तफा रजा खां कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आप को फकीर लिखते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आप तो आले रसूल हैं, आप फकीर क्यों लिखने लगे? तो कहा जब से फकीर लोग आले रसूल लिखने लगे। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जब से फकीर लोग आ रहे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अब्बासी सैयद हैं मगर लिखते थे फकीर। शोएबुल औलिया आलवी हैं मगर आगे नाम के रहता था फकीर, यानी रब के मुहताज। अब तो आप फकीर उसी को खाली समझ रहे हो जो दरवाजा दरवाजा मांगे। फकीर का बड़ा मर्तबा है प्यारे, मगर ये फकीर थोड़े जो पड़े रहे नदी नाले में। अरे फकीर तो फकीर होता है। आपने फरमाया मुझी को लोग फकीर मुस्तफा रजा खां कहते हैं। उसने कहा मौलाना मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कहा क्या पूछोगे? कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि आज मुसलमानों में दो तबका है अल्लाह के हबीब के इल्म गैब के ताल्लुक से। एक तबका कहता है कि अल्लाह के हबीब को गैब का इल्म है और दूसरा कहता है नहीं है। आपने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर का यह अकीदा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को जो कुछ कयामत तक होगा और जो होने वाला है सबका इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने कहा मौलाना मेरा यह ख्याल है कि अगर अल्लाह के हबीब को गैब का इल्म होता तो हजरत आयशा का हार गायब हो गया था, क्यों नहीं बताया? कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे था, क्यों नहीं बताया? खाने में जहर मिला दिया गया, क्यों नहीं बताया? 14 सवाल उसने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से किया। तो आप फरमाते हैं तुम्हारे सवालात खत्म हो गए? उसने अर्ज किया अब इतने सवालों का जवाब आप दे दीजिए, फिर बकिया सवाल मैं करूंगा। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल करता हूं, उन तीनों का जवाब तुम दे दो। कहा यही तो आप लोगों की आदत है साहब कि बजाय किसी सवाल का जवाब देने के उल्टे सवाल कर देते हो। कहा सुनो, हम तुम्हारे 14 सवालों को जब से सुन रहे हैं, करीब आधा घंटे हो गए, तुम पाए पाए कर रहे हो और तुम 3 मिनट में भी हमारे 3 सवालों को नहीं सुनने के लिए तैयार हो। तुम सवालों को हमारे सुन लो, मैं सारे सवालों का जवाब तुम्हारे दे दूंगा। अब बताइए आपका क्या सवाल है? तो आपने फरमाया बताओ ये उस नौजवान मौलवी का शरीयत में क्या हुक्म है जो कर्जा ले करके अपने शहर से दूसरे शहर में भाग आए और देने की नियत न रखे। ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है
کہ उस नौजवान के लिए शरीयत का क्या हुक्म है जिसकी मां बूढ़ी हो गई हो और भीख मांग करके गुजारा करती हो, और वो नौजवान बेटा अपने मां की खिदमत ना करे, शरीयत का हुक्म क्या है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि उस नौजवान बाप के लिए क्या हुक्म है जिसका बेटा अपाहिज हो और भीख मांग करके गुजारा करता हो, और बाप अपने बेटे की किफालत ना करता हो, उस बेटे से बाप का ऐसा ताल्लुक है, बताओ शरीयत का हुक्म क्या है? तब तक उसने कहा हुजूर बस रहने दीजिए, वो नौजवान मैं ही हूं जो कर्जा लेकर भाग आया हूं, वो नौजवान मैं ही हूं जिसकी मां भीख मांग रही है, वो नौजवान मैं ही हूं जिसका बेटा अपाहिज है। अब बात समझ में आ गई कि बरेली की गुलामी मुस्तफा का जब ये इल्म है तो मदीने के मुस्तफा का इल्म क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, शोबुल औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पता लगाते हैं नबी को है इल्म गैब की नहीं है, वाह वाह वाह। है इल्म गैब की नहीं है। अभी पता लगा रहे हैं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और आयत पेश करेंगे उसको भी अभी हल के देता हूं इंशाअल्लाह। सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यह हाल है, सरकार के गुलामों का जब यह हाल है प्यारे, तो आका का करीमाना हाल क्या होगा? सही कहा बेकल बलराम पुरी ने, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम। और सुनो, आका के इल्म पाक को पता लगा रहे हो इल्म गैब है कि नहीं है? आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हाथ में वो दफ्तर पेश कर दिया गया जिसमें जहन्नमियों के उनके बाप के साथ नाम है और जिसमें जन्नतियों के उनके बाप के साथ नाम है। सरकार फरमाते हैं मैं जानता हूं कितने लोग जन्नती हैं कितने जहन्नमी हैं, सबको पेश कर दिया गया, सब कुछ बता दिया गया। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे रब ने बता दिया, और तुम पर तुम्हारे रब का बड़ा फजल है। अब तुम्हारे ही बकौल कि अगर मेरे आका कुछ नहीं जानते थे तो सरकार ने वो सब कुछ बता दिया, आका को रब ने सब कुछ सरकार को बता दिया जो सरकार नहीं जानते थे। अब मेरे आका जब दुनिया से जा रहे हैं तो दुनिया का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो नबी के इल्म पाक के आगे पोशीदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे भाई थोड़ी देर आप और मौका दें, थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक के ताल्लुक से कुरान की आयत सुनो। रब बयान फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बदनीन। ए महबूब तुम गैब की बातों के बताने पर बखील नहीं हो, मेरे आका गैब की बातें बता रहे हैं। रब ताला दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अपने पसंदीदा रसूलों को गैब की बातें बताता है। ये तुम्हारे रब का कुरान में बयान है।
اور جو آیت کریمہ یہ ہیں کہ غیب کا علم علاوہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا جیسے علوم خمسہ، اور دوسری آیت کریمہ ام مفسرین کرام تطبیق فرماتے ہیں کہ جو نہ جاننے والی غیب کی آیت کریمہ ہیں اور جو جاننے والی آیت کریمہ ہیں دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ رب کا علم قدیم ہے، ذاتی ہے، اور محبوب کا علم عطائی ہے، حادث ہے۔ رب تعالیٰ اپنے نے محبوب کو عطا کیا ہے، رب کا علم ذاتی طور پر ہے اور محبوب کا علم عطائی طور پر ہے۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق لوگے تو تمہارا عمل ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کا انکار کیا گیا ہے، اور ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کی اثبات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر صرف یہی مانو گے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر عطائی والے آیات کریمہ جو ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آقا کا علم عطائی ہے اور رب کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، اور رب نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوبوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پیارے علم غیب کا حال تو یہ ہے کہ 200 برس 300 برس کی خبریں اولیاء کرام دے ڈالے ہیں۔ یہ حال تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو تم سوچ رہے ہو۔ اور سنو، نبی کے لفظ کی بھی تشریح کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ جو کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس سے پوچھ لو کہ تم لفظ نبی کا ٹرانسلیشن کرو، نبی کا ترجمہ بتاؤ، ڈکشنری کی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آؤ، المنجد ایک لغات کی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا ایک عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے النبی ہوا مخبر عن الغیب، نبی وہ ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور مصباح اللغات ایک کتاب ہے لغات کی، وہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 532 پر لکھا ہے نبی کا معنی کی غیب کی باتیں بتانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لفظ نبی ہی خود بتا رہا ہے کہ آقا کو غیب کی باتیں معلوم ہیں، ورنہ نبی کا معنی کیا ہوگا ان سے پوچھو۔ اسی لیے تو جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ نادان بولتے ہیں سمجھتے نہیں، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بتانے والا، پوشیدہ باتوں کی خبر دینے والا، اللہ کی جانب سے الہامی باتوں کو بتانے والا، یہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اب اگر جب تم نبی کو نبی کہہ رہے ہو تو ایک طرف نبی بھی کہہ رہے ہو اور دوسری جانب نبی کے علم غیب سے انکار بھی کر رہے ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، اڑائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ بہت خوب۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں رب کی عطا سے۔ اور کوئی آقا کے غلاموں کا حال پیارے یہ ہے کہ حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک جوگی گزر رہا تھا، اور جب جوگی گزر رہا تھا تو اپنے پنجرے میں ایک پرندہ لیے ہوئے تھا۔ حضرت بابا فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اسی وضو کے پانی کو اٹھا کر کے اس کے پنجرے پر پھینک دیا۔ جیسے پانی لگا وضو کا، جوگی ٹھہر گیا، اس کا پنجرا پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک حسین و جمیل لڑکی نکلی، رونے لگی۔ حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کی نگاہ ذرا دیکھو، پوشیدہ چیز کو وہ کیسے بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نادان یہ تو نے کیا کیا جوگی؟ بیٹی بتا۔ اس لڑکی نے رو رو کر کے بتانا شروع کیا، بابا میں فلاں گاؤں کی فلاں کی لڑکی ہوں، یہ جوگی ہر روز جاتا تھا، ایک روز اس پر میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے مجھ پر جادو کر کے پرندہ کی شکل میں کر لیا، یہ دن بھر پنجرے میں رکھ کر کے لے کر گھومتا رہتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو میری شکل میں لا کر کے عزت نفسانی حاصل کرتا ہے، میری آبرو لوٹتا ہے۔ حضرت فتح محمد تاشقندی فرماتے ہیں ظالم بتا یہ تیری سزا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اب سزا بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھایا، اور جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھا
تو لڑکی نے کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا. اب جب دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کا نکاح فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ذرا علم غیب ولی کا ذرا ملاحظہ فرمائیے. ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی مقدس نگاہ کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ سبحان. اٹھاؤ تفسیر جلالین. اپنی مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں تفسیر جلالین اٹھاؤ دیکھو. اس آیت کریمہ کی تفسیر صاحب جلالین نے کیا کی ہے. وہ تفسیر کرتے ہیں اے من الاحکام والغیب، یعنی اللہ کے حبیب جو حکمتوں سے اور غیب سے نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا. سبحان اللہ سبحان. ایک بات اور بتاؤں پیارے کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں. دنیا کی کسی نگاہ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خواہش کی تھی تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مگر یہ خواہش پر خواہش کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے اپنے جلووں کا عکس سوئی کے نوک کے برابر کئی حصہ کر ڈالیے. طور پر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. لیکن ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ 30 کوس پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو رات میں دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے اور اللہ کے حبیب نے رب کو دیکھا ہے. اور کیسے دیکھا ہے قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ نہ تو پلکیں جھپکی، کیا ہے سبحان اللہ. ما ذاق البصر وما طغى. ما ذاق البصر وما طغى. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پلکیں نہیں جھپکی تھی میرے آقا کی، رب کا دیدار کر رہے ہیں. اور کتنی دوری سے کر رہے ہیں؟ فقابا قوسین او ادنا، ایک کمان کی دوری سے یا 2 کمان کی دوری سے یا اس سے بھی نزدیک. اتنی دوری سے میرے آقا رب کا دیدار فرما رہے ہیں. تو جب محبوب نے خالق کو دیکھ لیا تو مخلوقات کیا محبوب کی نگاہوں سے چھپائی جائیں گی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ دے دیا کہ نادان اب بحث نہ کرنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اللہ نہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب سے پوشیدہ رکھا تو اپنی مخلوقات کو بھی نہیں رکھا. اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. اس پر ہمارا اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے، اور اس سے انکار کرنا اسلام سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، خارج کر دینا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر رکھے، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان بن کر جیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. السلام علیکم. آج سے لے کے کل تک اگر حضور قاری صاحب سے بولا میرے اوپر پابندی لگائیں گے تو میں سرے تسلیم خم کر لوں گا، لیکن اس وقت اگر وقت کی قلت ہو تو حضرت علامہ خطیب ہندوستان علامہ قاری اکبر احسانی صاحب کی ایک نعت پاک کے حوالے سے میں اس وقت آپ کے بیچ حاضر ہوں. مطلب ان کی نعت نہیں، یہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی ڈائری سے، ان کے وقت سے میں ایک نعت لیتے ہوئے اس وقت کھڑا ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. دعاؤں کے ساتھ. میں جان رہا ہوں کہ خطبہ بہت زیادہ ہے, لیکن حضرت ڈائری کے ساتھ آئے ہیں. اپنا وقت ایک نعت کے لیے یا چند شعر کے لیے میں ان سے لے رہا ہوں. اور گلپوشی کا ایک خوبصورت منظر آپ نے دیکھا, سادات کرام کا, علماء اہل سنت کا. میں جشن مولا کائنات اور سادات کرام کے حوالے سے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ دل کے نہا خانے میں ان بزرگوں کے حوالے سے آپ اشعار کو محفوظ رکھیں گے اور سال بھر انشاءاللہ سنیں گے. ملاحظہ فرمائیں. جھوم کے ایک بات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ملاحظہ فرمائیں. صلی اللہ تعالی. ابھی 23 اپریل کو بالکل درگاہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر خواجہ چوک پر ایک پروگرام ہوا تھا. 23 اپریل کو جس میں حاضری ہوئی تھی, یہ منقبت پڑھی گئی تھی, بہت مقبول ہوئی. میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بس ان معزز سادات کرام کو آپ دیکھیں اور ایک ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. بس گئی ہے جس کے دل میں, ملاحظہ فرمائیں. لبو لہجہ اگرچہ لیکن اشعار دیکھیں. بس گئی ہے جس کے دل میں, بس گئی جس دل میں تیری یاد سادات کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس گئی جس دل میں تیری یاد سادات کرام. بس گئی جس دل میں تیری یاد سادات کرام. وہ ہمیں دنیا سے جس دل میں تیری یاد سادات کرام. اور ملاحظہ فرمائیں. حضور سید فاروق میاں باپو دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے حوالے سے یہ بند شعر میں پہنچا رہا ہوں. پرسوں جب اپلیٹا حاضری ہو رہی تھی, ایک ہوٹل میں حضرت نے گاڑی روکی. میں خادم کی حیثیت سے ساتھ میں تھا. افطار کا وقت ہوا, ہوٹل میں کھا رہے تھے. ہوٹل کا ایک نوکر تھا, اتفاق سے مسلمان تھا. حضرت نے پلیٹ بڑھایا, کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے بھی روزہ رکھا ہے, یہ لے کھا لے. اس نے کہا کہ نہیں ہو گیا حضور. کہا کہ کھا لے, یہ سید کے گھرانے کی روزی ہے. پرسوں کی بات. ملاحظہ فرمائیں. یہ بند میں پہنچا رہا ہوں. جھوم کے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. خود نہیں کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں یہ. بے شک سبحان اللہ. خود نہیں کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں ضرور. خود نہیں کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں ضرور. ہے رسول جس دل میں تیری یاد سادات. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ کے پڑھنے بس میں گئی جس دل میں تیری یاد سادات کرام. بس گئی جس دل میں تیری یاد سادات کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ کل مکمل میں اشعار پہنچاؤں گا سرکار مولا علی کے حوالے سے, لیکن اس وقت ایک خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں.
ارشاد کے ساتھ بتاؤ نام ہے جن کا علی اور فاتح خیبر لقب کیا کہنے کیا بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نام ہے جن کا علی اور فاتح خیبر لقب نام ہے جن کا علی اور فاتح خیبر لقب